الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین ذی وقار، آج 22 اکتوبر 2021 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ نے پہلا وعظ اور پہلی نصیحت صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی، آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ مزید 2 سال گزرنے کے بعد آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھے، اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے سفید کپڑا لہرایا۔ یہ جو سفید کپڑا لہرانا تھا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداران، مکہ کے بڑے بڑے وڈیرے، مکہ کے لوگ آ کے صفا پہاڑی کے پاس جمع ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مجمع جمع ہو گیا، آپ نے اعلان کیا، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی میں نے تمہارے اندر ایک طویل عرصہ گزار دیا ہے، 40 سال، 41 سال یا 42 سال، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے نبوت ملنے کے 1 سال بعد آپ صفا کی پہاڑی میں چڑھے اور یہ اعلان کیا۔ بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے نبوت کے ملنے کے 2 سال بعد آپ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے یہ اعلان کیا۔ آپ نے جب دیکھا مجمع سارا اکٹھا ہو گیا، آپ نے کہا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے تمہارے اندر ایک طویل زندگی گزاری ہے، میرا بچپن تمہارے سامنے اور میری جوانی بھی تمہارے سامنے ہے، مجھے تم نے کیسے پایا ہے؟
سب نے ایک زبان ہو کر کہا آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ دیانت دار ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ آپ کو آزمانے کی کوشش کی، آپ کو ہم نے سچا ہی پایا ہے۔ اور آتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، آپ سے مشورے لیتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ کسی بات کا فیصلہ کر دیتے تھے تو آپ کے فیصلے کو تسلیم بھی کرتے تھے۔ بے شمار واقعات ہیں، ایک واقعہ جو بہت مشہور اور معروف ہے، ہر ایک نے سنا ہوا ہے، کئی دفعہ سنا ہوا ہے، حجر اسود کا واقعہ۔ جب اس پر ایک بہت بڑی لڑائی بن چکی تھی، ایک نے کہا میں رکھتا ہوں، دوسرے نے کہا میں رکھتا ہوں، تیسرے نے کہا میں رکھتا ہوں۔ ظاہری بات ہے، سرداران تھے، وڈیرے تھے، نمبردار تھے، مالدار تھے، ہر ایک چاہتا تھا میرا نام آئے، یہ کام میرے ہاتھوں ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منٹ صبر کیجئے، میری سنیے۔ سارے متوجہ ہو گئے، فرمایا ایسے کرتے ہیں کہ کل جو سب سے پہلے آئے گا وہ اس کو رکھ دے۔ سب نے کہا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، بہت بہترین فیصلہ ہے۔ جب اگلے دن آئے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر پایا۔ پھر اتنے میں باقی آتے رہے، یہاں تک کہ سارے وڈیر، سارے نمبردار، سارے بڑے جمع ہو گئے، سارے مالدار جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک بچھائی، پھر حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا، پھر کہا سارے اس چادر کو اطراف سے پکڑ لو۔ ساروں نے سائڈوں سے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد آگے تک لے کے گئے، پھر اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو رکھا، یعنی کسی کو محروم نہ کیا، سب کا حصہ ڈال گیا۔ معلوم ہوا نبوت ملنے سے قبل بھی آپ کا احترام تھا، آپ کا ادب تھا، آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، آپ سے فیصلے کرواتے تھے، آپ پر اعتماد تھا۔ لیکن جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، یہ اعلان کیا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، سب نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں صفا پہاڑی کی پچھلی جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں رون ڈالے گا۔ سب نے اپنے پاؤں کے پنجوں میں کھڑے ہو کر اونچا ہو کر دیکھا، نظر کچھ نہ آیا۔ سب نے کہا کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جب آپ نے کہا اگر میں تمہیں ایک ایسا کلمہ دے دوں جو دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر ہو، جو اللہ کے قرب کا سبب بن جائے، تمہارے گناہوں کے مٹنے کا سبب بن جائے، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، انہوں نے کہا ایک کلمے نہیں کہیں کلمے دے دو، ایک کلمے نہیں کہیں کلمے دے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا پھر کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحون، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا، لوگوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا، آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، خون سے تر ہو گئے،
जिन्होंने पत्थर मारा था थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे? तारीफ। पैगाम सुनने से पहले आपको क्या कहते थे? सादिक। क्या कहते थे? क्या मतलब? सच्चा। पत्थर मारने से पहले आपको क्या कहते थे? अमीन। क्या कहते थे? ईमानदार। पत्थर मारने से पहले आपको अपना समझते थे। जब ये कलिमा मेरे नबी ने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून, ये पढ़ लो तो क्या हो जाओगे? कामयाब। तो पत्थरों की बारिश शुरू होगी। क्या शुरू होगी? पत्थरों की बारिश शुरू होगी। आप बाबा, मैंने पहले भी कहा, अब भी कहता हूं, हर इमाम का अपना ज़हन होता है, हर मुबल्लिग की अपनी एक सोच होती है, हर वाइज की अपनी तबीयत होती है। मेरी अपनी एक सोच है, कामों को छोड़कर आए, घरों को छोड़कर आए और यहां पर काफी देर बैठना पड़ जाता है, वक्त पर नमाज नहीं होती, लेट हो जाती है। अब इतने जतन करने के बाद भी कुछ हासिल न हो तो फायदा है? फायदा है? नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं बाबा, कुछ समझकर कुछ लेकर जाएं। पिछले जुमे भी मैंने यह बात की थी, अगर हर जुमे को एक एक मसला भी समझ में आ जाए, एक एक मसला समझ में आ जाए, साल में कितने जुम्मे हैं? 52। कितने जुम्मे हैं? 52। 52 मसले समझ में आ जाएंगे। फिर मैंने यह भी कहा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा तबका है बाबा, वो दौर चला गया। पढ़ा लिखा तब क्या है, और अब किसी चीज को रिसर्च करने में वक्त नहीं लगता। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाता है। वो दौर चला गया कि मौलवी अपनी किताबें बगलों में लेके आते तो बगलों में लेके चले जाते थे। वो दौर चला गया। पढ़ा लिखा तबका है, किताबें बआसानी मिल जाती हैं, सब कुछ बआसानी मिल जाता है। अब बात समझने की करना, ये जो तमहीद बांध रहा हूं, किसी एक बात की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, एक नुक्ते की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले और नबूवत मिलने के बाद भी जब तक आप सफा पहाड़ी पर खड़े नहीं हुए, सफा पहाड़ी पर ऐलान जब तक नहीं किया था, उस वक्त से पहले जब आपने ये अल्फाज पढ़े कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून, इस अल्फाजात से पहले किसी ने आपकी गुस्ताखी की हो, किसी ने पत्थर मारा हो, किसी ने आपकी बेअदबी की हो, किसी ने आपको तानो तशरी की हो, किसी ने आपको शायर कहा हो, किसी ने आपको मजनून कहा हो, एक रवायत एक रवायत एक रवायत, कुरान की एक आयत, तारीख की एक सतर बता दे, क़यामत आ सकती है ये मैदान में। ये आयत, एक हदीस, तारीख की एक सतर नहीं ला सकता। ये ज़हन में रखना। जब तक आपने ये अल्फाज नहीं पढ़े कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून, उस वक्त तक आपकी किसी ने मुखालिफत नहीं की। आपकी पैदाइश जब अबू लहब को पता लगी कि मेरा भतीजा पैदा हुआ है, सोबिया नाम की बांदी जब आपके सामने आई, कहा भतीजा पैदा हुआ है, वो अबू लहब ने उस सोबिया को शहादत की ऊंगली से ऐसे इशारा किया कि तू आजाद है। क्या है? तू क्या है? क्या पता लगने पर कि भतीजा पैदा हुआ। भतीजा कौन? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पैगाम देने आया वो कौन था? सोबिया नाम की बांदी थी। कौन थी? सोबिया नाम की बांदी थी। आपको पैगाम दिया,
خوشخبری سنائی، آپ نے شہادت کی انگلی سے اس کو آزاد کر دیا، ایک۔ نمبر 2، آپ نے 100 اونٹ، ابو لہب نے 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ ذبح کیے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ ابو لہب نے 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ ذبح کیے، خوشی پہ ذبح کیے، آمد پہ ذبح کیے۔ اور وہی ابو لہب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر سفید کپڑا لے آتے ہیں، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سفید کپڑا لے آتے ہیں۔ مکہ کے اندر کا یہ رواج تھا، مکہ کے اندر کا یہ رواج تھا، جب کوئی اہم بات پیش آتی صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سفید کپڑا لہرایا جاتا، لوگ دور دراز سے دیکھ کر قریب آ جاتے، پھر اپنا پیغام بتایا جاتا، اس لیے جمع کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے سفید کپڑے کو لہرانے کے بعد مکہ کے وڈیرے، مکہ کے بڑے، مکہ کے سرداران سارے جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بچپنا تمہارے درمیان گزرا، جوانی تمہارے درمیان میں گزری، پہلے اپنی صفائی پیش کی۔ سب سے پہلے اللہ، آج میں اپنی صفائی پیش کر سکتا ہوں؟ ہائے، آج کوئی مبلغ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے؟ ایک دن کی صفائی نہیں پیش کر سکتے کہ آج پورا دن اللہ کی نافرمانی نہیں کی؟ بہت مشکل ہے۔ میں نے آج کے پورے دن میں کوئی جھوٹ نہیں بولا، بڑا مشکل ہے۔ یہ کس کو زیب دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 سال، 41 سال، 42 سال کی زندگی سامنے رکھی، 42 سال کی زندگی سامنے رکھی۔ فرمایا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب نے کہا آپ صادق ہیں، سب نے کہا آپ امین ہیں، آپ بڑے امانت دار ہیں، آپ سے تو ہم فیصلے کرواتے ہیں، آپ کے فیصلے کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کتابوں میں جب آپ آتے تو آپ کے نیچے کپڑا بچھاتے تھے، جب آپ آتے تو آپ کے نیچے احتراماً، ادباً، آپ کی عزت کے لیے، آپ کے احترام کے لیے، جب تک یہ الفاظ آپ نے نہیں بولے تھے، قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، جب تک یہ الفاظ آپ نے نہیں بولے اس وقت تک آپ کے نیچے کپڑا بچھاتے، پھر آپ بیٹھتے عزت کے لیے، احترام کے لیے۔ جب کہا میرے بارے میں، سب نے کہا صادق ہیں، امین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کلمہ نہ بتا دوں جو دنیا کو بھی بہتر کر دے آخر؟ فرمایا ایک نہیں کہیں کہیں بتائے۔ اور اس سے پہلے آپ نے کہا اگر میں یہ کہہ دوں صفا پہاڑی کی پچھلی جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے تمہیں رون ڈالے گا، سب نے اپنے پاؤں کے پنجے میں کھڑے ہو کر دیکھا، نظر تو نہ آیا، سب نے کہا ہماری آنکھیں دھوکا کھا سکتی ہیں لیکن آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ کلمہ پڑھ لو کامیاب۔ سب سے پہلا پتھر مارنے والا وہی ابو لہب نکلا۔ کہ کون مارا؟ کس نے مارا؟ سب سے پہلا پتھر ابو لہب نے مارا تھا۔ سب سے پہلا پتھر کس نے مارا؟ کس نے مارا؟ اس سے پہلے جشن اسی نے منایا تھا، باندی کو آزاد بھی، 100 اونٹ بھی اور پتھر بھی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، جن ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ۔ اب سنیے 7واں سپارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 33، اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھنا۔
قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اللہ کی لا ریب کتاب، لا زوال کتاب، اللہ نے اس پیغام کو، اس بات کو اپنی لا ریب کتاب، اپنی لا زوال کتاب میں جگہ دے دی۔ فرمایا قد نعلم، تحقیق، قد تحقیق، میں نے پہلے بھی کہا عربی گرامر قاف اور دال جہاں پر بھی آیت کے شروع میں داخل ہو جائے تحقیق کا معنی دیتا ہے قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہو لیحزنک الذی یقولون، انہو لیحزنک الذی یقولون، یہ لوگوں کی گفتگو جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، کیا مطلب؟ کوئی آپ کو شاعر کہہ دیتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے۔ اے میرے پیارے حبیب، ہم ان ساری باتوں کو جانتے ہیں، یاد رکھنا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ کیوں آپ کو کیسے نہیں جھٹلاتے؟ جب آپ نبوت ملنے کے بعد صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے، آپ نے قوم کے سامنے کہا تھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب قوم نے کیا کہا تھا؟ آپ کیا ہیں؟ ابھی بتایا آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ امین ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ ہم نے کئی فیصلے کروائے، سارے فیصلے آپ نے درست کیے۔ ہم نے کہیں دفعہ آپ کو آزمایا، کبھی بھی آزماتے ہوئے آپ کو غلط نہ پایا، درست پایا۔ آپ کے نیچے کیا بچھاتے تھے؟ ابھی بتایا کیا بچھاتے تھے؟ چادریں۔ آپ کے نیچے کپڑا بچھاتے تھے، ادباً، احتراماً، عزت کے لیے، وقار کے لیے، شان کے لیے آپ کے نیچے کپڑا بچھاتے تھے، آپ کی ہر بات کو تسلیم کرتے تھے۔ جب آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، سارے مخالف ہو گئے، برس گئی، پتھروں کی بارش برس گئی۔ کیوں؟ وہ عربی دان تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ عربی کو سمجھتے تھے، وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتے تھے۔ ہم نے ابھی تک لا الہ الا اللہ نہیں سمجھا۔ یہ سچ بتا رہا ہوں، یہ میں سچ بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ ہاتھ میں قرآن ہے، ہم نے ابھی تک لا الہ الا اللہ نہیں سمجھا۔ یہ میں سچ بتا رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے ابھی میں اگر لا الہ الا اللہ کو سمجھانا شروع کروں، بہت بڑا مشکل ہے یہ مسئلہ سمجھانا۔ ہاں میں جانتا ہوں نا، مجھے بھی پتہ ہے بابا، میں بھی اس دور سے گزر ہوں، جنہوں نے سمجھایا ہوا کیا وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ اس لیے میں آپ کو اس نش پہ لانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ سمجھنے والے بن جائیں، اور جس دن یہ سمجھ گئے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس سے بڑا میٹھا بول کوئی نہیں ہے۔ ہاں جس دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سمجھ میں آ گیا، اس سے بڑا میٹھا بولو، اس سے بڑا میٹھا بولو۔ اور اگر سمجھ میں نہ آیا اور پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، پھر اس سے کڑوا بول بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ حدیث میں لکھا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہے، بلکہ 26ویں سپارے کے اندر سورۃ قاف میں لکھا ہے، سورۃ قاف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون۔ اے میرے پیارے محبوب، اے میرے لاڈلے، اے نبیوں کے سردار،
ہم جانتے ہیں لوگ آپ کو آوازیں کستے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو نہیں جھٹلاتے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کو یجحدون جھٹلاتے ہیں. کن آیتوں کو جھٹلاتے ہیں؟ اللہ کے قرآن کو جھٹلاتے ہیں. کس کو جھٹلاتے ہیں؟ اگر اس وقت کے مخالفین قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو ہم بھی تو ان کے ساتھ برابر اس وقت شریک ہے نا. ہم بھی تو برابر شریک ہے. کس نے قرآن کو پورا ترجمے سے پڑھا ہے؟ وہ صاف کہتے تھے ہم نہیں پڑھتے اور ہم بھی نہیں اٹھاتے. اب بولیے ہم قرآن اٹھاتے نہیں اٹھاتے، ترجمے سے پڑھتے نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں لکھا کیا ہے. ہمیں بھی نہیں پتہ قرآن میں کیا لکھا ہے. آگے ایک آیت اور سنیے پھر بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. 24واں سپارہ ہے، سورت حامیم سجدہ ہے، آیت نمبر 26 اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھنا. 24واں سپارہ سورت حامیم سجدہ آیت نمبر 26. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا اس وقت کا کافر یہ کہا کرتا تھا لا تسمعوا مت سنو لهذا القرآن اس قرآن کو. میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں بابا صرف جمعہ ہائی ہوئی کا نام نہیں ہے. تھوڑی دیر بولا ٹائم ہو گیا مولوی صاحب کھڑے ہو گئے اللہ اوپر چلے گئے. بابا زندگیوں کو بدل دو. اس وقت کون کہتے تھے قرآن نہ سنو؟ بابا آیتیں میں بتا رہا ہوں. 24واں سپارہ گھروں میں ترجمہ دیکھنا حامیم سجدہ سورت ریکارڈ بھی ہو رہی ہے یوٹیوب چینل میں ریکارڈ ہو رہی ہے دیکھ لینا. 24واں سپارہ سورت حامیم سجدہ آیت نمبر 26. وقال الذین کفروا اس وقت کے کافر کہا کرتے تھے لا تسمعوا مت سنو لہذا القرآن اس قرآن کو مت سنو. والغوا فیہ لعلکم تغلبون. والغوا جا کے دیکھ لینا ای بکاء و تصدیہ. جاؤ ذرا تفسیر اٹھاؤ، تفسیر قرطبی اٹھا دینا، تفسیر ابن عباس اٹھا دینا، تفسیر مزری اٹھا دینا، تفسیر معروف القرآن اٹھا دینا. جو تفسیر تیرا دل چاہتا اٹھا ذرا دیکھ. والغوا ای بکاء و تصدیہ ای بکاء و تصدیہ ای بکاء و تصدیہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کرنا شروع کر دے تم سیٹیاں تاریاں مارنا. والغوا فیہ لعلکم تغلبون وہ مغلوب ہو جائیں گے تم غالب ہو جاؤ گے. آج نبی کی شان ڈول سے. آج میرا مسلمان نبی کی شان کس سے؟ آیا قرآن میں نبی کی شان نہیں لکھی؟ کیا قرآن کی آیتوں میں نبی کی شان نہیں ہے؟ میرے نبی کے زلفوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، میرے نبی کے سینے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، میرے نبی کے دان مبارک کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، میرے نبی کے مکہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، میرے نبی کے مدینے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، میرے نبی کے اہل بیت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، میرے نبی کے صحابہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، میرے نبی کے احد کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، میرے نبی کے حنین کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، میرے نبی کے جہاد کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، میرے نبی کی واعظ و نصیحت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، میرے نبی کا رات کو اٹھنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، میرے نبی کی نماز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، میرے نبی کی دعوت و تبلیغ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. کیا چیز نہیں ہے؟ کیا چیز نہیں ہے؟ میرے نبی کے سینے کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اس وقت کافر کہتا تھا چھوڑو قرآن تو دور دور رکھو. آج میرا مسلمان قرآن سے دور دور رہتا ہے.
مت کر میرے مسلمان بھائی، مت کر. یہ کھری سنانے والا کب تک ہے کوئی پتہ نہیں. سچ بتاتا ہوں، یہ سچ بتا رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا. قرآن کی حلاوت معلوم ہو جائے، قرآن کا ذائقہ چکھ سکے، رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کریں، پھر اس کی حلاوت چکھ سکے. ہاں 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 ہاں، نماز میں کھڑے ہو پتہ لگے کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، کس کی بندگی بیان کروں. درود شریف پڑھتے ہوئے پتہ چلے کس پر درود پڑھ رہا ہوں. ہاں ہاں، مجھے ذرا یہ بتاؤ، مجھے ذرا یہ بتاؤ، پیدائش سے لے کر قبر تک کون سا ایسا لمحہ ہے جس لمحے میں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنہا چھوڑا ہو؟ ہے؟ اور لباس میں میرے نبی نے ذکر فرمایا ایسا ایسا لباس پہن، بالوں میں میرے نبی نے ذکر فرمایا ایسے سے بال رکھ. رات کو سونے کے وقت بھی میرے نبی نے اپنی سنتوں کا ذکر کیا تاکہ میں یاد آ جاؤں. اٹھتے ہوئے میرے نبی کی سنتیں اجاگر کر رسول اللہ تجھ کو یاد آ جائیں. واش روم کے اندر جاتے ہوئے بھی میرے نبی نے بتایا کیسے جا تاکہ تجھ کو تکلیف نہ ہو. اے او خیر خواہ نبی، اس کو تو نے صرف پورے سال میں ایک دن کے لیے رکھا؟ صرف ایک دن نعت پڑھ کے، ایک دن میرے نبی کی تعریف کر کے، ایک دن میرے نبی کی شان بیان کر کے بس؟ نا نا نا، میرا نبی تو ہر لمحہ یاد کرنے والی چیز ہے. میرا نبی ہر لمحہ، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا نبی اتنی شان والا ہے، اتنی عزت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، اتنا مرتبے والا ہے، ہر لمحے یاد کرنے والا ہے. ہر لمحے یاد کرنے کی چیز ہے. کون سا ایسا موڑ ہے، کون سا موڑ ہے؟ سیڑھیوں میں چڑھ تو میرے نبی نے فرمایا کیا کہتا جا؟ اللہ اکبر کہتا جا. تو یہ پیغام کس نے دیا؟ سیڑھیوں سے اتر سبحان اللہ کہتا جا، یہ پیغام کس نے دیا؟ گھر میں داخل ہو دائیں پاؤں رکھ، یہ پیغام کس نے دیا؟ دعا پڑھ، پیغام کس نے دیا؟ بیوی کے ساتھ یہ حسن سلوک کر، پیغام کس نے دیا؟ والد سخت بولے آگے سے خاموش ہو جا، پیغام کس نے دیا؟ دو لڑے ہو ان کی لڑائی کو چھڑاؤ، پیغام کس نے دیا؟ یار کون سا لمحہ ہے جو میرے نبی کو یاد کرنے والا نہ ہو؟ راستے میں چل رہا ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے دائیں طرف چل. کس طرف؟ دائیں طرف چلو، نظروں کی حفاظت کرو. اتنا بڑا قدم بھی نہیں، اتنا چھوٹا قدم بھی نہیں، درمیانہ قدم اٹھاؤ. اور راستے میں چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو سائڈ پہ کر دو. آنے جانے والے کو سلام کرو. کسی کے پاس بھاری چیز ہو، وزنی چیز ہو، وہ بیچارہ لاچار اٹھانے سے قاصر ہو، اس کے ساتھ اس کی مدد کر دو. یار کوئی لمحہ تو بتا، کوئی ایک لمحہ تو بتا دے جس لمحے میں میرے نبی نے ہمیں یاد نہ کیا ہو. کوئی ایک لمحہ تو بتا یار، کوئی ایک لمحہ تو بتا جس لمحے میں میرے نبی نے ہمیں نہ کچھ فرمایا ہو، کچھ نہ بتایا. کماتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے، اکٹھا کرتے ہوئے، جوڑتے ہوئے، بچوں کی پرورش کرتے ہوئے، بیوی کے ساتھ حسن سلوکی کرتے ہوئے، لباس اتارتے ہوئے، لباس پہنتے ہوئے، لباس کی سلائی، مکان کی تعمیرات، مکان بناتے ہوئے، مکان میں رہتے ہوئے، ساری چیزیں لمحہ در لمحہ میرے نبی نے ہماری رہنمائی کی. کیا کی؟ اس وقت کا کافر کہتا تھا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اس قرآن کو مت سننا، قرآن کو مت سننا. اس وقت کا کافر کہتا تھا. آج مسلمان بھی نہیں پڑھتا. آج نبی کا کلمہ پڑھنے والے کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں. آج نبی پر ایمان لانے والے کے پاس قرآن کھولنے کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں. اس کو کچھ پتہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے. اب آگے سنیے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. 19واں سپارہ ہے، سورۃ الفرقان ہے، آیت نمبر 30. آیت نمبر، میں اور آپ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، میں اور آپ قرآن پر، بات ختم، لڑائی ختم، جھگڑا ختم.
19واں سے پارہ ہے سورۃ الفرقان ہے، آیت نمبر 30، اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھنا۔ وقال الرسول، اللہ، بڑا عجیب منظر ہوگا۔ آج کہتے ہیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کیا ہو چکا ہوں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا اس وقت کیا صحابہ سارے بچے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو آپ نے جب پیغام دیا، جب آپ نے قرآن سکھانا شروع کیا، کیا اس وقت سارے صحابہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے؟ کسی کی 33 سال عمر، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال عمر تھی۔ کسی کی کیا عمر تھی، کسی کی کیا عمر تھی؟ زندگی نے ساتھ دیا، آپ کو عمروں کے ساتھ بتاؤں گا۔ ابو بکر کی عمر کیا تھی جب ایمان لائے؟ عمر کی عمر کیا تھی جب ایمان لائے؟ طلحہ کی عمر کیا تھی جب ایمان لائے؟ زبیر کی عمر کیا تھی جب ایمان لائے؟ اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف کی عمر کیا تھی جب ایمان لائے؟ میں آپ کو بتاؤں گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کا افتتاح کیا، جب مدرسے کا افتتاح کیا، اس مدرسے میں جو بیٹھے تھے، جو سیکھتے تھے، جو رسول اللہ کی محفل میں تھے، ان کی عمریں کیا تھی بتاؤں گا۔ آج میرا مسلمان بھائی شرماتا ہے، کہتا ہے میری تو 60 سال عمر ہے۔ تو بابا 60 سال عمر ہے تو کس نو سیکھ رہا ہے؟ تو قرآن کو سیکھ رہا ہے۔ قرآن کے سامنے کس کی کیا شان ہے؟ قرآن تو سب سے بڑی شان والا ہے، قرآن سے بڑی شان والا۔ میں تجھے تو الف با تو نہیں پڑھا رہا، میں تجھے ABC تو نہیں پڑھا رہا، میں تجھے پرائمری کی کلاس کی کتاب تو نہیں پڑھا رہا، میں تجھے 2 کی کلاس کی تعلیم تو نہیں دے رہا، میں تجھے نرسری کی تعلیم نہیں دے رہا، میں تجھے پریپ کی تعلیم نہیں دے رہا، میں تجھے چھوٹی کلاسوں کی تعلیم نہیں دے رہا، میں اس کی تعلیم دے رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور رسول اللہ کے قلب اطہر پہ اترا ہے۔ دینے والا اللہ، جس کے ذریعے آیا فرشتوں کا سردار، جس پر آیا وہ نبیوں کا سردار، میں اس کی طرف وہ سکھا رہا ہوں، میں تجھ کو وہ سکھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت کافر نے کہا نہ سیکھ، آج میرا مسلمان بھائی بھاگتا ہے سے۔ آگے سنیے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھنا، 19واں پارہ ہے، سورۃ الفرقان ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں روتے روتے آئیں گے، اللہ کی عدالت میں روتے روتے آئیں گے، آنکھ مبارک آنسوؤں سے بری ہوگی، اور کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا ربی، اے میرے اللہ، یا ربی، اے میرے اللہ، ان قوم اتخذوا، اس میری قوم نے ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سیکھنے والے تو اس وقت سیکھتے تھے جب پانی دور دور سے بھر کر لانا پڑتا تھا، انہوں نے نہ سیکھا جن کے گھروں میں پانی تھا۔ سیکھنے والے اس وقت سیکھتے تھے جب لکڑیاں جلانی پڑتی تھی، لکڑیاں لانی پڑتی تھی، یہاں پر بٹن کھولو چولہا جل جاتا ہے، یہ کہتے ہم نہیں سیکھتے، ٹائم نہیں۔ جب نوکری والے کہاں کہاں جاتے تھے اور واپس تھکے تھکے آتے تھے، کھیتی باڑیاں کرتے تھے، تھکے ماندے آتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک صحابی کھیتی کرتے کرتے آئے اور لیٹے سو گئے، صبح ہوگی پھر روزہ رکھنا پڑا، نہ افطاری نہ سحری۔ ہاں ہم تو ماشاءاللہ کالے کی نہاری اور پتہ نہیں بالے کی کڑھائی اور شیخ کی کڑھائی، اور پتہ نہیں کوئی تو دال کھانے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، کہاں سے کہاں پر؟ ہاں میاں جی نہیں، ایک اور مجھے کسی لالا موسیٰ دال کھانے کے لیے، اور گرمیوں میں برف دیکھنے کل کشمیر جاتا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے عبد الرحمن مسجد میں رات کو نہیں آتا۔ میں نہیں تشنو پچانا میں تھک جانا نا پترا، تھک جانا، میں نو کہ لگے کیا ہے، 1 مہینہ رہ گیا بس،
چیختے چیختے ایک مہینہ جو آتے ہیں اللہ ان کی زندگی میں عمر میں جان میں آنے برکت نصیب فرما، جو نہیں آتے وہ بھی خوش رہو بابا، ہمیں کیا مرضی آپ کی، کوئی بات نہیں، یہ ملنگ آج ہے کل نہیں ہوگا، کہتا کتنے ملا آئے دنیا سے چلے گئے، یہ ملا بھی چلا جائے گا، میرا تو فرض ہے میں چیختا رہوں گا، میرا تو فرض ہے، مرضی آپ کی۔ ہاں کسی کو میں نے یہ کہا ہو فیس دے تو پڑھاؤں گا، پھر تو سمجھ میں آتی ہے، مولوی صاحب تسی فیس رکھی ہوئی ہے، پھر تو سمجھ میں آتی ہے، یا میں نے اتنا مشکل انداز رکھا ہو سمجھ بھی نہ آتا ہو، پھر تو سمجھ میں آتی ہے۔ میں کہتا ہوں آ کلمے سیکھ، آ نماز سیکھ، آ جنازہ سیکھ، آ جنازہ سیکھ، جنازہ۔ میرے مسلمان بھائیوں کتنوں کو میں نے دیکھا جنازہ نہیں آتا، 6 کلمے نہیں آتے، نماز صحیح نہیں آتی، حدیث پاک میں 60 سال نماز پڑھے گا ایک نماز قبول نہیں ہوگی۔ میرے مسلمان بھائی قرآن سے جڑ جا، بس کر، جڑ جا، توبہ کر، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں موت کا کوئی پتہ نہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ اللہ نے نظام چھپایا ہوا ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں قبر کا منظر بتا دوں تو اپنے میتوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ آ جاؤ قرآن کو سیکھ لو، 19واں سپارہ ہے، سورۃ الفرقان ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں روتے روتے آئیں گے، یا اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اب قرآن شروع کرو گے یا اب بھی نہیں شروع کرو گے؟ انشاءاللہ بابا اللہ کا کلام ہے، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، پڑھنا شروع کر دو، سیکھنا شروع کر دو، آ جاؤ۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے بڑے خوبصورت ساتھی جو تہجد میں آیا کرتے تھے، اب وہ بیچارے کئی نمازوں میں نہیں آتے، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، ایسے بیماری میں تکلیف میں ہے، لیکن جو اپنی صحت مندانہ زندگی میں آتے رہے اللہ ان کو اجر وہی دے گا، اللہ وہی اجر دے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ بے شک بیمار ہے، بے شک بیمار ہے، تہجد میں آتے تھے، مسجد کھولتا تھا، کہیں دفعہ میں یہاں سے گزرتا ہوا اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے تھے، دعا کر رہا ہوتا تھا، میرے دل سے دعا نکلتی تھی یا اللہ کئی لوگ ایسے پیدا کر دے اس مسجد میں جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہے، اور اس مسجد میں ایسے بھی لوگ ہیں جو 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ پڑھ کے آپ کے لیے بخشتے ہیں۔ ہاں مجھے کہا میں نے اتنی دفعہ پڑھا آپ کے نمازیوں کے لیے بخش دیا۔ ادھر ایسے بھی ساتھی ہیں جو پیر کا جمعرات کا پکا روزہ رکھتے ہیں، اس محلے کی ایسی خواتین ہیں جو قرآن پڑھ کر آپ کو بخشتی ہیں، اس محلے کے ایسے لوگ ہیں جو 1.25 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھ کر آپ کو بخشتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہاں محنت اپنا رنگ دکھاتی ہے، محنت اپنا رنگ دکھاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے یہ ٹائم اوپر ہو جاتا ہے، چھوڑو، ہفتے میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 35، ایک نماز اوپر ہو جائے کوئی بات نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔